فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ جذبہ شکر، تشکر، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر و امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ فطرت ہے. نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے فطرت مسخ ہو گئی، فطرت کے سوتے خشک ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں، ادھر ادھر سے پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ اگر سوتے ہی خشک ہو گئے ہوں تو پانی کہاں سے نکالیں گے آپ؟ تو فطرت کے سوتے خشک ہو گئے ہوں تو آدمی بے حس ہو جائے گا، ناشکرا ہوگا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے. فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازماً پیدا ہوگا. اب عقل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانے. میرا اصل منعم کون ہے، اصل محسن کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے. جیسے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. ابتدا میں وہ سمجھتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے، وہی پالتے پوستے ہیں، وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں، وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں. لہذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک وہ مرکوز ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، ملک، قوم، پھر یہ پوری کائنات، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے، ان سب سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں. گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں، سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی صورت حاصل رہی ہے، اس کو حیثیت حاصل رہی ہے، سورج دیوتا. لیکن معلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس زمین میں بسنے والوں کا، اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے. وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ انعام میں آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ساری کائنات میں جکڑی ہوئی ہے کسی ہستی کے قانون میں. وہ قانون کس نے بنایا ہے؟ وہ کوئی ایک ہستی ہے، بس میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے. یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ انشکر للہ. تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے؟ اللہ ہے. اب آگے چلیے، ایک دوسری شے جو فطرت کے اندر مضمر ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، بدیہیات فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں، جو چیزیں بالکل از خود روشن ہیں، از خود واضح ہیں. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج طلوع ہو گیا، اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے. اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج نہیں، ثابت کرو کہ سورج ہے، وہ ثابت کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا. وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے. اسی طریقے سے جو بدیہیات فطرت ہیں، کہ جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں، ان کو ثبوت درکار نہیں ہوتا. اس کی طرح کی ایک شے یہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر یہ مورل لا یہ موجود ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی، کانٹ نے لکھی تھی، کرٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل وہ موجود نہیں ہے. جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ دیتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح. لیکن اس نے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول کے دباؤ کے تحت لکھی ہو کہ اس کے خلاف بڑے جذبات وہ پیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا گویا کہ. پھر اس نے لکھا ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی، اس کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے، لازمن ہے. اس لیے کہ مورل لا ودن، ہمارے اندر مورل لا وہ موجود ہے. دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لاز ودن. ہمارے سروں کے اوپر یہ جو ستاروں بھرا آسمان ہے، یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے. منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے. اور مورل لا ودن، یہ مورل لا کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے.
اس میں بھی اگر کوئی شخص ثابت کرنا مطالبہ کرے، ثابت کرو، ثابت کرو کہ سچ بولنا اچھا ہے، ثابت کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے، تو اس بحث کے اندر تو الجھ تو جائیں گے، بات حل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے۔ اپنے سر ذرا جھکاؤ، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقولہ عام بھی ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے۔ نہ کوئی خیر خیر ہے، نہ کوئی شر شر ہے، یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے، گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا، اخلاقیات کی جو ہے جڑیں کھود دینے والی بات ہے۔ لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، گڈ اور ایول، اچھائی اور برائی، یہ در حقیقت مستقل اقدار ہیں اور نفس انسانی کے اندر ودیعت شدہ موجود ہے۔ نفس انسانی کے اندر، صرف روح میں نہیں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جو ہے والشمس وضحاها، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ مرکز ہے اس کا، یہ عمود ہے۔ شاہد ہے وہ نفس، یا قسم ہے اس نفس کی، اور جو اللہ نے اس کو بنایا، سنوارا، تسویہ کیا، اسے درست کیا، نک سکھ سے درست کیا، اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ تقوی کی بات ہے اور یہ فجور اور فسوق کی بات ہے، یہ ہم نے الہامی طور پر ودیعت کر دیا۔